یہ بھی 4 بار آیا ہوا ہے. آپ کے مشن، آپ کے طریقہ کار کیا ہو؟ مشن تو آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ کو الہدا اور دین حق دے کے بھیجا گیا ہے تاکہ سارے ادیان کو اس کو غالب کر دیا جائے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چنانچہ یہی طریقہ رہا آپ کا. اور جب تک مکی زندگی جو 13 سالہ زندگی تھی، آپ نے یہی جو ہے کیا ہے. پھر جب مدنی زندگی شروع ہوئی، آپ ہجرت کر کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ گئے، تو مسلمانوں کی ایک مرتبہ بے تعداد ہو گئی ہوئی وہاں پر، چونکہ اور کے لوگ وہ ایمان لائے اور سارے ایمان لائے. مکہ میں آپ دیکھیں 13 سال آپ نے محنت کی ہے، اور آتا ہے کہ مشکل سے 150 یا 200 لوگ ایمان لائے. بس اللہ خیر سے تعداد بڑھی ہے. کب؟ جب آپ مدینہ گئے کچھ لوگ گئے، تب اس میں سے بمشکل 313 جو ہے غزوہ بدر میں حاضر ہوئے. تو جب یہ تعداد ہو گئی، ابھی تک آپ کا مشن جو ہے وہ ادھورا ہے. آپ نے لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف بلایا ہے، آیات کی تلاوت بھی کی ہے، تزکیہ بھی کیا ہے، لیکن اس کام، جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا ہے تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے، عام حدیث ہے، آپ نے اس کے بارہ سنا ہوگا. آپ نے کہا کہ عام رکن کا خط سے میں تم کو 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے امرنی بھی اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الجماع والصم والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. الجماع والصم والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اب ایک جماعت قائم ہو گئی ہے، کچھ لوگ ٹھیک ہے. اور وہ جماعت کیسی ہے؟ یہ کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کا رسول، اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم سنا اور سمینا وہ بتانا. یہ نہیں کہا کہ نا. تبھی تو جب غزوہ بدر میں آپ جا رہے تھے تو آپ نے انصار سے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو آپ ایک انصاری صاحب کھڑے ہوئے تو آپ کہا کہ اللہ صاحب ہم سے آپ کی اپنی ہم سبوں سے اپنی رائے پوچھتے ہیں. آپ حکم دیں دریا کو کرنے کے لیے ہم کرنے کے لیے. یہ تھا سمو تھا. تو جماعت بن گئی تھی. جماعت کیسی تھی؟ جو سنتی تھی اور جو حکم ہوتا تھا اس کی مکمل اطاعت کرتی. اور کہا گیا کہ اب جو لوگ بھی ہیں مکہ میں وہ سب ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. یہ ایمان کا تقاضا تھا. اور اب کہا گیا کہ اب اس مشن کے لیے جدوجہد کرنا ہے، الجہاد فی سبیل اللہ. چنانچہ اب وہ جدوجہد تو شروع جاری تھا، لیکن اب جہاد کا جو آخری فارم تھا، جو فارم ہے، جو لیول ہے، وہ کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، جہاد بالسیف. چنانچہ آپ سب نے ہجرت کی اور دوسرے ہی سال مکہ میں، مدینہ میں جو نوبت آئی کہ غزوہ بدر بھی ہوا. پھر اس کے بعد غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ خندق ہوا. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا. اور صلح حدیبیہ جو تھا یا غزوہ خندق جو تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور صلح حدیبیہ میں بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد 8 سال کے بعد فتح مکہ بھی ہو گئی. جہاں سے آپ سلسلے کو نکالا گیا تھا وہیں سے وہیں آپ پر پھر فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیسے آپ داخل ہوئے اور کس طرح سے لوگوں کا رویہ تھا اور پھر کس طرح سے آپ نے سب کو معاف کر دیا، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ کے اس 10 سالہ زندگی جو مدنی زندگی ہے اس میں جزیرۃ العرب سارا زندگی ہو گیا اسلام. اب کوئی بت وہاں نہیں پوجا جاتا، وہاں صرف اور صرف اللہ کا حکم چلتا ہے. اور اس طرح سے آپ کا مشن کا وہ حصہ یظہرہ علی الدین کلہ کا وہ حصہ جزیرۃ العرب پہ یہ پورا ہو گیا. اسلام اب غالب ہو گیا. اسلام آیا تھا غالب ہونے کے لیے نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے. لیکن یہاں پر اب ذرا ٹھہریے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پہ غالب ہونا ہے، چاہے وہ جزیرۃ عرب میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، سب پر اس میں غالب ہونا ہے. آپ سب کا مشن خاندان کا ادھورا ہے. آپ سب کا مشن ابھی جو پورا ہونا چاہیے پورے طور سے پورا نہیں ہوا. تو کیا اس کا مطلب کہ آپ سے وسلم اپنے مشن میں فیل ہو گئے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو ٹاسک دیا تھا وہ فیل ہو گیا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ جبکہ آپ تو کوئی رسول آنے والا نہیں. آپ وسلم خاتم النبی نہیں تھے، اور اس کو نبی ختم ہو گیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اور کوئی رسول بھی نہیں آئے. جب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس چھوٹا سا خطبہ جو آپ نے دیا ہے عید الوداع کے موقع پر، آپ جبل رحمہ کی وادی میں ہیں، آپ خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے، اور وہاں پر 1,24,000 صحابہ کرام جتنے تھے سب. یہ نمبر بھی عجیب ہے، اتنا ہی انبیاء میں. کیا کہا اللہ حل بلغ، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اور آپ کا طریقہ تھا ایک بار دائیں ایک بار بائیں ایک بار سے. سب نے ایک زبان میں کہا بلغت رسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وشفت الامہ. آپ نے رسالت کہاں پر ادا کر دی، خیرخواہی کہاں پر ادا کر دی، آپ نے امانت اپنے تک پہنچا دی، اور ہمارے لوگوں کو دور کر دیا. وہ کب تھا؟ 10 ہجری، آخری سال ہے. آپ اس کے بعد آپ کچھ نہیں تھے دنیا میں. تو عرب والے سے گواہی لے لی کہ نا ہم نے اپنا کام تو کر دیا، بات سے پہنچا دیا، لیکن آپ نے پھر اس کے ساتھ ایک جملہ کہا اور یہ بند ہو شاہد الغام، تو یہاں موجود ہیں ان کو تک پہنچا دے. ہم موجود. چنانچہ یہ ذمہ داری اب امت مسلمہ کے کندھے پر ہے. اس مشن کو پورا کرنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، دو دو کرنا، ہمارے سارے قوتوں کو لگانا. اب کوئی دوسرا رسول آئے گا نہیں، یہ اب امت مسلمہ کی عین ذمہ داری. کسی کو اقبال نے کہا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. نور توحید ابھی تمام نہیں ہوا ہے. اور اللہ رسول کی ایک حدیث بھی ہے اس وقت کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ہر کچے پکے گھر میں، ہر خیمے میں جو ہے اسلام داخل ہو جائے. انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت کس کو کرنی ہے؟ ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو منہج نبوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی طریقہ نبی اس طرح. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو چنا ہے. اس میں کنتم خیر امۃ اتنی امت ہو لوگوں کے لیے برکات کے والے تأمرون بالمعروف
حکم کرو، اور تو حکم دیتے ہو اور کیسے روکتے ہو تو بلّہ اور وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. میں نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بیچ کی امت، اور تمہارے افراط ہے نہ تفریط ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے. رسول تم نے اپنی گواہی دے دی. اب ہمیں گواہی دینی ہے اس مشن کی، لوگوں کو سامنے پہنچانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس کا یہ مقصد ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مشن کے لیے چن لیا ہے. تو یہ کام کرنا کس کو؟ مشن تو وہ آ گیا، آپ سے سمجھ لو کا جو مشن تھا وہ تو آپ کر کے چلے گئے، لیکن وہ مشن ابھی ادھورا ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کی. اور شاید میں ایک اسٹیپ اور آگے جاؤں. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو ساری امت کی طرف سے یہ کام ہو جاتی ہے. یہ فرض عین ہے، ہر فرد پر یہ فرض ہے اس کی استطاعت کے تاکہ اپنا جان، اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیت اسی مشن کے لیے مشن میں کامیاب ہوں گے. اور وہ نہیں، اس مشن میں آپ کو اپنا جان، مال اور وقت اور آپ کی صلاحیت ہمیں اور آپ کو دین و تعلیم ہوگا انشاءاللہ. جب ہونا ہوگا لوگ ایمان لائیں گے جب ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن ہمارا مشن یہ ہے کہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی گزرے. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کبھی بہت ڈر بھی لگتا ہے. کبھی کبھی کیا ہمیشہ رہنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال جب کرے گا ہم سے قیامت کے لیے تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو. میرے بغل میں کوئی مسلم رہتا ہے اور اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر جو مسجد میں پکارا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اکبر کو بادشاہ میں پکارتے ہیں. اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ. تو جس طرح جو منہج آپ سب نے اختیار کیا تھا، منہج نبوت، وہی طریقہ ہمیں بھی استعمال کرنا ہے. یتلو علیہم آیات، آپ لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے تھے، تلاوت سناتے تھے. یعنی اس کا پہلا مرحلہ دعوت. ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، ان پر اس دین کو سمجھائیں، ان کو دین کو پیش کریں، ان کے جو اشکالات ہیں اس کو دور کریں، اور پھر ان کو جو دین کی بنیادی باتیں ہیں توحید رسالت اور پھر سے روشناس کریں. کام تو یہیں سے شروع ہوگا. پھر اس کے بعد جو مراحل ہیں، ایک جماعت بنے گی، پھر ایک جماعت میں معتبر لوگ ہوں گے، متوجہ لوگ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ظلم کا خاتمے کے لیے وہ فائنل اسٹیج جب آئے گا. لیکن ابھی جو کم سے کم وہ کام ہے، منیمم کام ہے کہ ہم دعوت کے لیے ہوں. اور دعوت کا کام عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا دعوت کر دیا، دعوت کا کام کرنا، یہ اصلاح کا کام تو ہو سکتا ہے. دعوت کرتے ہیں کہ لوگوں کو بلانا. اس کو بلائیے گا جس کو دین کا فہم نہیں ہے، جو اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے. غیر مسلموں کو دعوت دیا ہے، اپنے اندر اصلاح کا کام ہوتا ہے. تو پہلا دعوت ہوگا، پھر اصلاح معاشرہ اور ریاست کی تشکیل کے بعد کی
لیکن کم سے کم یہ 2 کام ہم میں سے ہر شخص آج سے یہ گرہ باندھ لے کہ یہ ہمارا فرض عین ہے. عام طور سے ہمارے یہاں ایک بڑا مغالطہ ہوا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو ایک مذہب کے طور پہ پیش کیا. اور آپ اچھے محفلوں میں سنتے ہو مذہب اسلام. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. یہ ہاں اس میں عبادات ہیں، رسومات بھی ہیں. عام طور سے ہم اللہ رسول کی مشہور حدیث ہے، پہلے حدیث ہے یہ بنیاد اسلام اور ہم سے تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، پلر 5 ہیں، ستون 5 ہیں. توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. لیکن یہ پلر ہے، ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا. یہ تو پلر ہے، اس پر جو عمارت بنے گی وہ دین کی عمارت ہوگی نا. اور دین کی عمارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے ہر شعبہ زندگی میں نافذ. آج کیا ہمارا معاملہ ہے؟ شادی بیاہ میں ارے بھائی چھوڑو، یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہمارے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ قرآن کی آیت سناتا آپ وہ جانتے ہوں گے کتنا سخت ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کی قسم تم ایمان نہیں والے نہیں ہو یہاں تک کہ کسی معاملے میں تو اپنے معاملے میں نبی کو حق رسول کو حکم نہ بنا دو، اور وہ جو فیصلہ کر دیں پھر اس کے بعد وہ اپنے دل میں تنگی تک نہ محسوس کرو. کیا ہمارے ساتھ یہ باتیں ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ سورہ مائدہ میں 3 بار کر رہا ہوں. بچے وہ بات چل رہی تھی یہ یہودیوں کی، لیکن وہ ہم پر ہی اطلاق ہوتا ہے اس کا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، فاسق. تو یہ ذمہ داری بہت بھاری اس امت کو دی گئی ہے. ذمہ داری بھاری ہے، تو سے اگر آپ نے ذمہ داری اور ہم نے ذمہ داری ادا کی تو اب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مومن کو کیا کہا ہے؟ انصار اللہ کہا ہے، اللہ کے مددگار. اللہ کی کسی مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ جو دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنا مددگار کہا. تو یہ رتبہ اس وقت ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے جب جو مشن ہم کو دیا گیا ہے شہادت علی الناس یا پھر خیر امت، اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کام کو ہم پورا کریں. عربی کا ایک مقولہ ہے نقمت بقدر رحمت. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا فضل ہے ہم پر، اس نے ہمیں چن لیا ہے، لیکن اگر ہم نے اس میں سے کچھ ڈال دیا، اس مشن کو ہم نے بھلا دیا، اس کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی، اپنے جان اور مال کو نہیں کھپایا، تو اپنی گرفت بھی. اور آج امت مسلمہ اسی نقمت میں گرفتار ہے. حدیث ہے تو مفہوم کچھ نہیں ہے کہ جب یہ وہ لوگ مسلمان یہ کام کرنا چھوڑ دے، امت یہ کام کرنا چھوڑ دے گی، تو ہم ان پر ایسے رتبہ مستدف کر دیں گے جو ان پر شدید ظالم جرم ڈھائیں گے، اور ان کے علماء دعائیں کریں گے جو اللہ پر دعائیں نہ سنیں.
واقعہ ایسے سینیریو کچھ ایسے ہی ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن سے یہ تو دنیا میں ہے کے بارے میں پڑھائی جو کر جاتا ہے. چنانچہ پہلے میں خود اپنے آپ سے نکلتی ہوں پھر آپ لوگوں سے بھی نکلتی ہوں کہ اگر جو کوتاہی اور غلطیاں جو کمیاں رہ گئی جو بھی وقت ہمیں ملا ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا تو ایمان لائے اور کوئی عمل نہیں کیا اس وقت شہید ہو گئے. تو جو بھی ہمیں موقع ملا ہے کوئی نہیں آتا کہ اس سے تو کم موقع ملا ہے. لیکن جو بھی موقع ملا ہے آج یہاں سے حل کر کے دیکھیں کہ جو بھی ہمیں علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. دعوت کا کام کریں گے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے, اس دین کی طرف بلائیں گے. وہ ایمان لائیں نہ لائیں وہ ہمارا کام نہیں ہے, لیکن پہنچانا ہمارا کام ہے حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی طریقہ بتایا گیا. لیکن جنت اتنا آسان نہیں. اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله ويقتلون ويقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو جان اور مال جنت کے عوض خرید. وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے ہیں. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تو جو بھی صلاحیت ہمیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے, جو بھی ہمیں علم دیا ہے, جو بھی ہمیں وقت دیا ہے, کم سے کم اس کو اس کام میں بنائیں. یہ بات اس وقت نہیں ہے. اور آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے تربیتوں کا نتیجہ سے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا, مشن سے ہم ہٹ گئے. رسول اللہ نے اپنا کام کر کے چلے گئے, لیکن یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. ہم اس کام اور پھر سے دوبارہ سے سرخروئی حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو بھی ہمیں وقت بچا ہے اس کام کا یہ بڑی امانت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, ایک بڑی امانت ہے. اس کو قرآن خود کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ امانت جو ہے ہم نے آسمان کو بھی پوری کی, زمین کو بھی پوری کی, پہاڑ کو بھی پوری کی, سب نے اٹھایا ہے. تو ہمارا انسان ہم نے اٹھایا سب. چنانچہ یہ ہے مشن جو میں نے شاید آپ کے سامنے میں رکھ پایا کہ اللہ کسی کا مشن تھا, اور کیا طریقہ کار تھا اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے, وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ بھی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس مشن کو لے کے آئے تھے, زندگی میں اپنے وہ کامیاب ہو گئے, لیکن وہ مشن ابھی کچھ اس کی کام ہے, اور اس کی ذمہ داری اب ہم پر آرام پر ہے. اور خصوصی طور پر جو اللہ رسول کے وارث کون ہوتے ہیں, نبی وارث کون ہوتے ہیں, علماء سب پر. تو اب یہ کام ہمیں کرنا ہے, اس اور اس مشن کو انشاءاللہ ہمیں پورا کرنا ہے. اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دیا ہے ہمارا دیا ہے اسی راستے میں. اور اگر ہم نے ایسا کیا تو شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں کہہ سکیں کہ میں نے تو کوشش کی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قبول کر لیں. جزاک اللہ خیر. ابھی بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع اور قیمتی بات آپ کے سامنے رکھی گئی. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کو یہ آدھے گھنٹے 40 منٹ میں بہت زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بس یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے
वो देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है उसमें वो क्या वक्त दे रहा है, उसकी हिस्सेदारी क्या है। लिहाजा कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ने की कोशिश करिए, बल्कि करना ही चाहिए, और अल्लाह ताला से गुरबत और अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करिए। और फिर सीरत की किताब और जो दीगर चीज़ें हैं उसको भी पढ़िए, ताकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तकाज़े हैं उसको भी आप समझें और हम भी समझें, और फिर उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को भी। यही सब बातें भी सामने आती हैं। अब इस ऐलान भी कर दिया कल के बारे में, कल के प्रोग्राम। हाँ, एक तो ऐलान है कि कल रॉयल ब्रांच चंदवाड़ा, उसमें बाद नमाज मगरिब 6:30 बजे से जमात इस्लामी हिंद के जानिब से एक सीरत का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आप लोग शिरकत कीजिए। तो उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। तो लोगों ने कोशिश किया है कुछ गैर मुस्लिम भी आए ताकि नाम कभी और जो आगे ही लोग। इसमें 2 मुकर्रिर हमारे गैर मुस्लिम भी हैं। एक प्रोफेसर प्रमोद कुमार हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, और एक है संजय कुमार सुमन, RTS कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर, और एक मौलाना रिजवान इस्लाही साहब अमीर हल्का बिहार। ये 3 मुकर्रिर हैं जिनकी गुफ्तगू वहाँ होनी है। तो कल बाद नमाज मगरिब आप लोग वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जमात इस्लामी हिंद मुजफ्फरपुर का हफ्तावार इज्तिमा हर जुमा को बाद नमाज मगरिब हज़रत अली एकेडमी के कैंपस में इस्लामपुर, वहाँ जमात के ऑफिस है, वहाँ हुआ करता है। शिरकत की गुजारिश है। उसके ज़ैली एक साथ यहाँ पे आपके सामने द कंसेप्टम क्लासेज, यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है, अभी संजू साहब ने शुरू किया गया है। ये हर एतवार को 10 बजे यहाँ हफ्तावार इज्तिमा होता है, जिसमें डॉक्टर साहब भी आया कर रहे हैं। अभी कई से आते हैं, शायद आप सबको मालूम ना हो, यहाँ भी शरीफ हो। इसका एक खुसूसी मतलब कि ये अंदाज ये है कि इसमें इज्तिमाई मुतालफा रखा गया है। 2 लोग जिसमें शरीफ होते हैं सबको हिस्सा लेना है। एक वो बता देंगे अभी शायद सूर्य अबस का चल रहा है, उसमें कुछ आयात को पहले से निशानदेही कर दिया था कि आप लोग मुख्तलिफ तफासील से उस आयात को तिलावत और तर्जुमा और तफसीर करके आइए और हर आदमी शेयर करें। उसी आज का पता है कि हर आदमी अपने तौर पर भी करके आता है, और फिर एक जो एक साहब होंगे जो फिर उसके साथ कर देंगे। यहाँ जो कुरान से दूरी है ये बहुत ही हमारे लिए डेंजरस, बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान में हर मसले का हल। एक वाक़या है, सुनेंगे आपको हैरत में आएगी। इंग्लैंड में 25 दिसंबर की रात उनका क्रिसमस का नाइट होता है, सारे पी पार्टी होश रहते हैं। उस रात एक हॉस्पिटल नर्सिंग होम में 2 औरत बच्चा देती है। कोई डॉक्टर नहीं है, सिस्टर है, वो भी पी के ढोल बनी हुई है। 2 बच्चा दोनों औरत को होता है, एक को लड़की होता है, एक को लड़का। हॉस्पिटल का दस्तूर होता है कि बच्चे को उसको माँ का बेड नंबर या कोई बैच यहाँ पे टैग लगाते हैं। बेहोश थे, नशे में, उन्होंने टैग नहीं लगाया, इसे ले आके डाल दिया। अब देखिए बच्चे को फीडिंग का वक्त है, माँ को देना है, बेहोश खत्म हो, नशा टूटा, परेशान की भाई किसको दे, हम तो टैग लगाया नहीं, अगर किसी को गलत दे देते हैं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो उस वक्त में ये नर्स ने क्या किया कि जो हेड ऑफ केयर हॉस्पिटल है उसको कॉल किया, अंग्रेज़ को। एक बहुत बड़ा मसला हो गया, नशे की हालत में हम लोग थे, बच्चे को टैग नहीं लगाया, किसको बेटा देना है, किसको लड़का देना है, किसको लड़की देना है, समझ में बात नहीं है। इत्तफाक देखिए उसी हॉस्पिटल में एक मुसलमान डॉक्टर भी था। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान हर मसले का हल है, तो भी कहीं से सुन लिया था कि कुरान हर मसले का हल है। वो भी बार बार उस अंग्रेज़ डॉक्टर को कहता था कि हमारा कुरान जो है तो दुनिया के हर मसले का हल रखता है। उस अंग्रेज़ को याद आ गया कि ये तो ये पाकिस्तानी का भी इम्तहान ले ही लेते हैं।
اور یہ واقعہ ہے 1981-82 کا. یہ دعوت اخبار آتا ہے, اسی اخبار کا اس وقت میں وہ DNA ٹیسٹ ہوگا, اس کا رپورٹ کافی وقت لگتا ہے آنے میں, ترنت رپورٹ چاہیے وہاں مانگ رہی ہے دودھ پلانے کے لیے. وہ اس انگریز ڈاکٹر نے اس پاکستانی مسلمان ڈاکٹر کو کہا کہ تم تو کہتے تھے قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے, اس مسئلے کا حل کہاں ہے قرآن میں بتاؤ. ڈاکٹر کہاں گیا کہ ہم بھی تو کسی سے سن کے بول دیا. بولا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں. کسی مفتی یا قاضی سے کانٹیکٹ کیا, اس نے کہا کہ دیکھو قرآن میں ایک جگہ پہ ہے وراثت کے معاملے میں کہ والدین میں لڑکا کا 2 حصہ اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے. اس ڈاکٹر کو جب یہ اتنا ہی اس نے کہا تو انگریز کہا کہ آئی گاٹ اٹ. میں نہیں پیتا. کیسے؟ آئی گاٹ. اس نے ترنت ہاسپٹل کو کہا کہ اس ماں کے سینے کا دودھ نہ, یہ بہت جلدی آسانی سے تو وہ دودھ ناپتا ہے تو جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس میں 1 لیٹر ہے, جو لڑکا پیدا کرتی ہے اس میں 2 لیٹر. باقی پھر وٹامن سب کا نکال کیلشیم آدھی جاتی, یعنی جو بھی چیز کا اس نے میزرمنٹ کیا یہ ممکن ہے کب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. ایک ہر مسلمان کا فرض ہے سمجھ کے اس چیز کا جواب مقصد جنہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی جو ہے آخری رسول اپنی ذمہ داری اب ہماری سب کا پورا کا خلاصہ ہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے اور اپنے بھی ہم چلیں اور بن لہو انی ولو آیا, جتنا جانتے ہیں اپنے دوسرے ہماری مقصد یہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی باتیں کہی گئی لوگوں نے سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور جہاں تک ہو سکے اپنے کے ساتھ اپنے استطاعت کے مطابق اس کام میں اپنے آپ کو بتائیں, اپنے آپ کو بتائیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندگی کے اندر آتا ہے
آمین